میرڈ ہیں آپ؟ جی جی. تو کب ہوئی تھی شادی آپ کی؟ میں تو اس وقت انڈر-19 کھیل رہا تھا, پسند کی شادی تھی میری. اتنی جلدی انڈر-19؟ ہاں انڈر-19 میں بس وہ لکی تھوڑا سا یہ ہے کہ ایک تو سنت بھی ہے. نہیں بہت اچھی بات ہے. ہاں تھوڑا سا میں غلط ایکٹیویٹیز سے ذرا دور رہا کافی. تھوڑا شرارتی تھا, کافی شرارتی ہوں بھی صحیح اور تھا بھی صحیح. لیکن یہ ہے کہ وہ جلدی اسٹوری سنائے نا, کہاں پہ کیسے ملاقات ہوئی؟ بس وہ ایک فنکشن تھا ادھر ہوئی تو پھر مجھے اچھی لگی تو پھر میں نے گھر والوں سے بات کی تو بس وہ لو ارینج جو ہے وہ ہو گئی. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب میں انڈر-19 کا ورلڈ کپ کھیلنے گیا تو اس وقت میری بیٹی ایک ہوئی. تو جب میں ورلڈ کپ جیت کے آیا تو پھر وہ بیٹی کا تحفہ بھی تھا اور ساتھ ورلڈ کپ کا تحفہ بھی تھا. ماشاء اللہ. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میں 2 بیٹی ہیں, ایک بیٹا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور بیگم ایک ہی ہے؟ ابھی تک ایک ہے. ابھی تک ایک ہے, باقی تو سنت میں تو 4 ہیں. ہاں, اور آگے کا کوئی پتہ بھی نہیں. آگے کا کوئی دھیان کریں, آپ نے گھر بھی جانا ہے. ابھی تو آپ چلے جائیں گے, لیکن جب پوڈ کاسٹ چلے گی گھر والوں کو پتہ ہے یہ بڑا شرارتی ہے. اچھا, آپ نے ان کو بتایا کہ میں کوئی حرکت کر سکتا ہوں فیوچر میں؟ ہاں اس کو خطرہ تو اس کو رہتا ہے. ابھی بیوی کو اجازت ہے ان کی طرف سے؟ ینگ تو ہوں. ہاں بالکل ہے. نہیں وہ تو اجازت تو ہے, وہ اتنا تنگ کر دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جان چھوڑو, اب دوسری بھی کر لو. اچھا, میری جو بیگم ہے مجھے ہمیشہ منع کرتی ہے کہ آپ یہ والے سوال کیوں پوچھتے ہیں, آپ ہر پوڈ کاسٹ میں ایک ہی ٹاپک چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا یار لوگ سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اگر کسی کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے ہماری تھوڑی سی ایسی گپ شپ کر کے تو کیا حرج ہے. نہیں ایک تو سنت ہے, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں, آپ سب کو ایک جیسا ایکول رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے رکھیں, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلام میں ہمارے ہے اور لوگوں نے کی ہوئی ہے. تو ہمارے عمران خان صاحب نے 2 چھوڑ کے تیسری کر لی ہے, تو وہ کرنے کو تو وہ ساتھ رکھ سکتے تھے. ریسنٹلی آپ کے دوست شعیب ملک صاحب نے کیا. نہیں میں اس حق میں نہیں ہوں کہ چھوڑا جائے. مین کہ اگر آپ نے شادی اگر آپ کرنا چاہ بھی رہے تھے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ آپ ثانیہ مرزا کو بھی رکھیں ساتھ, اسلام میں ہے. بالکل ہے. ہاں اگر آپ اس کو آپ ڈیورس نہ کریں, آپ ثانیہ مرزا یہ کافی تھوڑا نا لوگوں کو فیل ہوا کہ نہیں, اس سے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے ان کے بچے تھے تو تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے. تو آپ ثانیہ مرزا کے ساتھ بھی آپ اگر آپ انڈرسٹینڈنگ آپ کی اچھی بن سکتی تو آپ اس کے ساتھ بھی رکھیں, اس کے ساتھ بھی رکھیں. اگر لڑکی چھوڑنا چاہے وہ الگ بات ہے کہ لڑکی چھوڑ دے آپ. ہاں لیکن آپ کو اگر دونوں طرف مینیج کرنا چاہیے, آپ ایسے نوجوانوں کو اچھا پیغام دے رہے ہیں. نہیں میں تو ابھی ینگ ہوں, ابھی تو وہ کہتے ہیں نا جو کوڑا لنگڑا نہ ہو جائے تو اس وقت گولی نہیں مارنی چاہیے تھی. اور آپ نے تو دنیا میں کچھ دیکھا بھی نہیں ہے. میں تو بڑا کچھ دیکھ لیا آف دا ریکارڈ دساں گا, مائک پہ نہیں لا سکتا ہے. نارملی ہم اکثر مذاق میں بات کرتے ہیں نا کہ یار ابھی تو دنیا میں کچھ دیکھا بھی نہیں. میں نے نا پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ کی, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, پچھلے دنوں نے بس پچھلے کچھ ٹائم میں ایک خاتون تھی, ایک فیمیل کے ساتھ پوڈ کاسٹ تھی. تو نیچے کسی نے مجھے کمنٹ کیا, انہوں نے کہ یار زندگی تو 2 ہی حافظوں کی ہے, یا تمہاری یا وہ دوسرے اوپر والے حافظ, باقی سب مجھے پھیرا ہی پہ. لوگ, میں کہتا ہوں یار اگر لوگوں اس طرح کا کوئی بات کر کے اگر لوگوں کی چہروں پہ اسمائل آ رہی ہے تو بالکل نہیں, اسمائل پازیٹیولی آنی چاہیے نا, نیگیٹو تو نہیں. میں اس پہ بھی کہتا ہوں یار تم خوش ہو, چلو یار خوش رہو. خیر, کرکٹ کے علاوہ اور آپ کے کیا مصروفیات ہیں؟ کوئی اور شوق ہے کسی اور گیم کا یا آؤٹنگ کا؟ نہیں, مجھے سوئمنگ کا شوق ہے, آؤٹنگ کا شوق ہے. مثلا ٹریول میں نے بہت زیادہ کیا ہوا ہے, تقریباً 45 کنٹریز میں ٹریول کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. ایک تو میں کلب سے کانٹریکٹ کر لیتا ہوں کہ کلب بھی میں جا کے کھیلوں, اور دوسرا یہ ہے کہ جا کے نیچر کو جانوں. جیسے عرب میں بہت کھیلا ہوں, پھر اس کے بعد میں یورپ مثلا انگلینڈ والی سائڈ پہ میں بہت زیادہ کھیلا ہوں. تو مجھے نیچر سے بڑا لگاؤ ہے کہ ادھر کی نیچر سے ہو مستفید ہو, چاہے وہ کڑیاں وائز ہو چاہے وہ دوسری فرینڈ بنا لو. اس بات کا میرے کوئی تعلق نہیں ہے, ذوالقرنین بھائی خود ہی وہ جب میں چھوٹا تھا نا تھوڑا, تو پھر تو تھوڑا سا انسان میچور نہیں ہوتا نا, تو پھر وہ جو ہے وہ انسان تھوڑا سا گھومتا پھرتا بھی ہے, رنگینیاں بھی اس کو. کرکٹ آپ کو پتا ہے ایک وہ گلیمر ہے, جیسے شوبز ہے اس طرح کرکٹ ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے. تو کرکٹ موسٹلی کرکٹر, تو میں بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوں.
تو وہ انجوائے ہم نے کیا وہ لائف کو. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے کرکٹرز یا کوئی بھی ہو تو بتاتے نہیں ہیں, اور میرے خیال بتانا چاہیے. میں تو سچ بولتا ہوں جدھر بھی انٹرویوز وغیرہ میرے سے جو بھی ہوتا ہے, جو میرے دل پہ ہوتا ہے وہی میری زبان پہ ہوتا ہے. کتنے افیئرز رہے ہوں گے آپ کی شادی سے پہلے؟ چلے بات کر لیتے ہیں. بات کرتے ہیں میرے سر, یہ بھی کل بھی میرا ایک نجی ٹی وی کے ساتھ چینل تھا تو میں نے بڑا کھل کے سچ بولا. تو شادی سے پہلے تو میری 16 گرل فرینڈز ایٹ اے ٹائم ہوتی تھی ان دا سٹیز اینڈ آؤٹ آف دا کنٹریز. گرل فرینڈ نہیں, فرینڈس میں. ٹھیک ہے, اب آپ جیسے بھی جسٹیفائی کریں. تو اس اور شادی کے بعد بس چھوٹی موٹی بات ادھر ادھر تنکا شنکا مار لیا کرتے تھے. لیکن یار اب آپ کو پتا ہے بہت زیادہ سچ بول رہے ہیں, مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں چلا دوں, چلائیں. پکی بات ہے جو بس ٹھیک ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بھگتنا تو آپ نے ہی ہے, میں نے تو آپ سے آن ریکارڈ پرمیشن لے لیا دوبارہ, سوچ لیں. بھگتنا ہوتا نہیں ہے, جو سچ بولے گا کوئی نہیں بھگتنا. تو آپ کی بیگم آپ کو کہتی نہیں کہ کیا؟ بیگم کو بھی پتا ہے سب کچھ, اس کی یہ بڑا رنگین مزاج آدمی ہے. وہ کہتی ہیں چلو چلنے دو سب. موبائل چیک کرتی ہیں بیگم؟ کبھی کبھی چیک کرتی ہے, لیکن ویسے موسٹلی نہیں کرتی, کیونکہ اس کو پتا ہے اب یہ تھوڑا شریف ہو گیا. اچھا, اور اگر کبھی ایسا ہوا کوئی چیز پکڑی گئی ہو موبائل میں؟ نہیں, اب میں ویسے بھی شریف تھوڑا سا ہو گیا ہوں. نہیں, جب آپ خراب ہوتے تھے تو چیک کرتی تھی, لیکن کوئی ایسا وہ فیئر سامنے آیا نہیں. کیونکہ میرا جو انٹرنیشنلی بھی کوئی اس طرح کا اسکینڈل یا کوئی اس طرح کا فیئر میرا سامنے نہیں آیا, میڈیا میں نہیں آیا. کیونکہ میں نے جب میں کرکٹ میں ہوتا تھا تو میں یہ فرسٹ ٹائم آ رہا ہے کہ آپ خود ہی اقرار کر رہے ہیں. ہاں, وہ تو مثلا پرانا زمانہ تھا, مثلا جب میچور نہیں تھا, ینگسٹر آدمی ہوتا ہے وہ تو انجوائے کرتا ہے اپنی لائف کو. تو اس وقت یہ تھا کہ میڈیا بھی نہیں تھا. 10-15 سال پہلے میڈیا کو اتنا کانسیپٹ نہیں تھا. یہ تو سوشل میڈیا ہے, تو زیادہ ویڈیوز لوگوں کی لیک ہونا شروع ہیں, آڈیوز لیک ہونا. ویسے چاہے میری 20 ابھی ہوتی, لیکن سوشل میڈیا کے ڈر کی وجہ سے میری ابھی ایک بھی نہیں ہے. آپ کی ہلکی سی ویڈیو بنی نہیں تو آپ گئے پورا کیریئر آپ کا. جس طرح شیر احمد نے کہا تھا نا, پروگرام تو بڑھ گیا. اسی طرح یہ 2010 میں جب میں انگلینڈ گیا نا, تو ایک میڈیا کا میرا دوست تھا, نجی چینل تھا, بڑا ہائی ریٹڈ وہ چینل ہے. تو وہ میرا میڈیا کا دوست تھا, تو کہتے چلا یار چلیں آج تھوڑا مائنڈ ریلیکس کر, بڑا اسٹریس ریلیز کرو, تو آج چلتے ہیں کلب چلتے ہیں. تو میں چلا گیا, تو اس کی تقریباً 10-15 پاؤنڈ انٹری فیس تھی. تو اچھا میں چلا گیا, اب اسی دوست نے ہی نا میری ہلکی سی ویڈیو بنا لی. اچھا, میڈیا کا بندہ تھا تو وہ بن گئی. لو جی بنی ہے. تو اگلے دن جب میں نے لینڈ کرنا تھا پاکستان میں, تو پورا جو میڈیا تھا نا وہ ذوالقرنین حیدر کے نام سے بھرا پڑا تھا کہ جی ذوالقرنین حیدر انگلینڈ کے سب سے مہنگے $100 والے کلب میں پکڑے گئے. یار یہ ویسے جاتے نہیں, کیسا دوست تھا دوست نے ویڈیو لیک کر. لیکن میڈیا میں آپ کو پتہ یہ چیزیں چلتی ہیں, ان کو یہی تو کنٹینٹ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ ہوا یہ کہ وہ پھر ساری میری فیملی پہ اثر پڑا, کیونکہ وہ میری بڑی مذہبی میری فیملی ہے. تو جب ان کو پتا چلا کہ ذوالقرنین صاحب تو انگلینڈ کے سب سے مہنگے کلب میں پکڑے گئے, تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ یہ کیا ہوا. پھر میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح میرے دوست لے کے گیا تھا. آپ نے کہنا تھا نا میں تبلیغ کرنے گیا تھا, میں سوچ رہا تھا کوئی راہ راست پہ لے کے آؤں. لیکن انہوں نے کوئی ایسا وہ رد عمل نہیں کیا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ مثلا انسان کا پتہ چل جاتا ہے جب وہ شریف ہوتے ہیں, اور تھوڑا سا جب وہ شرارتی ہوتا ہے تو سارا پتہ چل جاتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب تھوڑا سا یہ ہے کہ ابھی تھوڑی ان چیزوں سے میں دور ہوں, بیکاز آف اسکینڈلز. اچھی بات ہے ماشاءاللہ, دور ہی رہنا چاہیے. ہاں, بیکاز آف اسکینڈلز. اچھا, اسکینڈل سامنے نہ ہے. بھائی میری کسی چیز کی کوئی ذمہ داری نہیں. اصل میں بہت اچھے دوست ہیں, وہ یہ زیادہ ہی کھل کے باتیں ہو رہی ہیں, تو میں کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرکٹر یا اسپورٹس مین ہے نا, اس کو اتنا باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے. مین کہ آپ کو ایک کمرے کے اندر اس کو باؤنڈ نہیں کر دینا چاہیے. اس سے آپ کی دیکھیں گورے جو ہیں اسی لیے اچھا پرفارم کرتے ہیں, کیونکہ ان پہ اسٹریس ریلیز جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے, کیونکہ وہ انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف کو. اسکینڈل ان کو اسکینڈلوں سے نہیں ہے, وہ تو ان کی لائف ہے, ان کی لائف ہے, اور ان کا میڈیا ان کو دکھاتا بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ پرسنل لائف سے کامن بات ہے. لڑکیاں گرل فرینڈ بنانا یا کلبس میں جانا, پبس میں جانا, وہ ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا. ہمارے پلیئرس کو کنجسٹڈ روم میں ایک بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ
बाउंड कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी एक परफॉर्मेंस पे आपके अफेक्ट पड़ता है। और हमारा अगर कोई स्कैंडल आ जाता है तो फिर हम मीडिया बहुत ज़्यादा उसको वो हाइप दे देता है, और जिसकी वजह से वो उसकी पूरी जो मेंटालिटी है वो बंद होकर रह जाती है। तो ये चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर या स्पोर्ट्समैन है उसको थोड़ी सी आज़ादी होनी चाहिए, ताकि वो जाए घूमे फिरे। अगर मिसाल के तौर पे मैंने जो इंग्लिश सीखी, मैं कोई इतना एजुकेटेड बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक गोरी सेट की जब मैं फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गया इंग्लिश सीखने के लिए। उसके पीछे मेरा मोटिव ये था कि मैं इंग्लिश सीखूं इससे। तो मैंने अपने से बड़ी एज की मसलन एक फ्रेंड बनाई, उनसे कहा कि मैंने इंग्लिश सीखनी है, मैं अभी इधर पाकिस्तान से हूँ, मैं इधर आता हूँ, हर साल आता हूँ, खेलने आता हूँ, तो मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो उसके साथ मैंने दोस्ती बनाई, वो बड़ी मसलन अच्छी लड़की औरत थी, तो उन्होंने फिर मेरे से इंग्लिश में बात करनी, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं इंग्लिश भी मेरी इम्प्रूव होती गई। तो ये मेरे लिए अब जो वो चीज़ें थी वो मेरे लिए यूज़फुल साबित होती हैं कि मैं इंटरनेशनल मीडिया से बात कर सकता हूँ, पाकिस्तान मीडिया से इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, अगर मैं कप्तानी कहीं करता हूँ तो वो इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पॉजिटिवली अगर आप माइंड से सोचें तो ये अच्छी चीज़ है। मीन कि आपने, अब मैं ये समझता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे आप एकेडमी के हेड लग जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो आपको एक इंग्लिश लेडीज ट्यूटर ला के इधर बच्चों के साथ रखनी चाहिए उसको, ताकि वो कॉन्फिडेंस से उससे दोस्ती करें, बात करें, कॉन्फिडेंस सीखने की हद तक। तो अच्छा, मेरी आप किस्मत देखें, मैंने भी इंग्लिश ऐसे सीखी थी, लेकिन मैंने लड़के से सीखी थी। मैं जब मैंने इंग्लैंड गया ना, 2011 की बात है। हाँ। तो आपको पता है वहाँ टाउन सेंटर, रॉचडेल टाउन सेंटर में ना बार्कलेज बैंक था। जी जी। वहाँ पे मैं अकाउंट खुलवाने गया तो एक बड़ा ही अच्छा लड़का था, वो जो मतलब फ्रंट पे आपको डील करते हैं ना, वेलकम करते हैं, गैरी जोन्स उसका नाम था। उससे मैंने बड़ी मुश्किल से इंग्लिश बोली, और फिर उसने मुझे कहा कि तुम ना डेली आ जाया करो, 5 बजे बैंक टाइमिंग क्लोज होती थी। उसने कहा कि 4:15 4:30 के बाद ना रश नहीं होता, हम खाली खड़े होते, तुम 4:30 आ जाया करो, मैं तुमसे बात करूंगा। मैं फिर डेली 4:30 बजे बैंक पहुंचता था, वो सारा स्टाफ फारिग ही बैठा था, वो गैरी जोन्स मेरे साथ 15-20 मिनट गपशप करता था, और मैंने बड़ी अच्छी इंग्लिश, आज भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। अब बीच में राब्ता खत्म हो गया था, फिर एक दिन मैंने उसे मैसेज किया, फिर उसने मेरी प्रोफाइल वगैरह सारा देख के बड़ा खुश हुआ, और भी बड़ी उससे अच्छी गपशप रहती है। तो वाकई अगर फॉरेनर है, उनकी मदर लैंग्वेज आपको मजबूरी है उसी लैंग्वेज में बात करनी है, तो ज़ाहिर आपको देखिए ज़बान सीखना आसान हो जाता है। इंग्लिश कोच जो आते हैं या ओवरसीज कोच आते हैं, तो हमारा मसला 50% तो ये मसला है कि हमारे लड़कों को इंग्लिश नहीं आती, और वो इसके साथ इसीलिए क्लोज नहीं हो पाते क्योंकि उनको इंग्लिश का मसला है। बिल्कुल। और वो सीखते भी नहीं है, फिर इसीलिए उसके पास कॉन्फिडेंस से जाते भी नहीं है, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती और वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो इसलिए जो है वो मैं ये समझता हूँ कि इंग्लिश को ट्यूटर आपका होना चाहिए साथ। और अगर मैं पोस्ट पे आता हूँ तो मैं सजेशन दूंगा पीसीबी चेयरमैन को, और मैंने 3 नाम रिकमेंड अभी किए हुए हैं, क्योंकि ओवरसीज कोचेस का भी मामला आपके सामने नजर में आया होगा। चेयरमैन ने भी कहा कि हम लाएंगे उनको, तो मैंने 3 नाम रिकमेंड किए हैं। ठीक है। एक तो गिलक्रिस्ट जो मेरा फेवरेट थे, एडम, और आपने फील्डिंग का सब PSL में देखा होगा, फील्डिंग का हमारा बहुत ज्यादा फुकदान है। 8 कैच हमने कल छोड़े हैं सुल्तान ने, 2 कीपर ने, और बाकी वो जो लड़के बाकी सारे हैं वो उन्होंने। तो उसके लिए मैंने जॉन्टी रोड्स का नाम रिकमेंड किया, क्योंकि मैं जब आई वाज 18 years old ही केम टू पाकिस्तान एंड गिव मी सम टिप्स एंड आई वर्क ऑन दैट एंड इम्प्रूव देयर। सो दूसरा नाम मैंने जॉन्टी रोड्स का दिया, तीसरा मैंने ट्रेस्कॉथी का दिया, क्योंकि जो मैं टेक्निक से खेलता था फर्स्ट क्लास में और इंटरनेशनल खेला हूँ, वो मैं ट्रेस्कॉथी की टेक्निक से खेला। वो इधर आई थी इंग्लैंड की टीम 2007 में, तो उस वक्त उन्होंने ही मेक 200 रन्स अगेंस्ट अस, सो आई लर्न बेसिक्स फ्रॉम हिम। सो तीसरा नाम मैंने ट्रेस्कॉथी का जो है वो रिकमेंड किया।